Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this seminar about the nomads states. بیسیکلی یہ کہانی ہے 5000 سال سے 2000 سال قبل مسیح تک ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کے کون کون سی جگہوں پہ تہذیبیں مارز وجود میں آئیں، جس میں ایک نیل کی تہذیب ہے، فرٹائل کریسنٹ ہے، موہنجو داڑو اور ہڑپا کے ادوار کا دور ہے، اسی طرح سے لانگ شو اور نینکشن کی تہذیبیں، یا وہاں پہ سویلائزیشنز نے وقوع پذیر ہونا شروع کیا. تو اسی دور کے بعد کم و بیش ایک بڑا سویئر کلائمیٹ چینج آیا، جس کی وجہ سے جو زمین کا درجہ حرارت ہے وہ یخلق بڑھ گیا اور آب و ہوا سازگار نہ رہی. تو اس دور میں بہت ساری جو ارلی سویلائزیشنز کی سیٹلمنٹ ہے وہ کمپرومائز ہوئی، اور اسی طرح سے جو کنٹری سائڈ سے آنے والے لوگ تھے، یعنی جو رورل ایریا میں رہتے تھے، دریائے نیل کے مین جو ساحلی علاقہ ہے اس کے ساتھ نہیں تھے، یا موہنجو داڑو اور ہڑپا کا حصہ نہیں تھے، لیکن قرب و جوار کی جو بستیوں میں رہتے تھے یا خانہ بدوش لوگ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان لوگوں نے ان شہروں کا رخ کیا. اور جب انہوں نے ان شہروں کا رخ کیا تو چونکہ وہ زیادہ تر رولرز تھے، اور رولر سے زیادہ ہم یہ کہیں کہ وہ خانہ بدوش لوگ تھے، تو انہوں نے بہت سارے ادوار کی جو روایات ہیں وہ سیکھیں اور کچھ نئی جہتیں انٹروڈیوس کرائیں. اور اس میں سب سے بڑی جہت جس طرح سے آپ کو 3 اشکال میں نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹانگا جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں، یا شیرٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں، وہ بنائے گئے، یعنی کہ 2 ویلز درمیان میں ایک راڈ، اور اس کو ایک ڈرائیو کرنے والا آدمی، اور ایک اس کو آرچر جو کہ کسی بھی حوالے سے انویڈ کرتا. تو کم و بیش انسان کی تہذیب میں 2000 سال سے 12000 سال قبل مسیح تک اس قسم کی جو ٹانگے یا شیرٹس تھے یہ مارز وجود میں آ گئے تھے. یہ چائنا کے اندر بھی تھے، سومیرین کنگڈم کے اندر بھی تھے، اور ایجپٹ کی مڈل ایج کنگڈم کے اندر بھی آئے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایجپٹ کی. ایجپٹ کے اندر اولڈ کنگڈم اباؤٹ 2650 سے 2100 قبل از مسیح تک، اسی طرح سے مڈل ایج کنگڈم ہے، پھر نیو کنگڈم. تو مڈل کنگڈم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو مڈل کنگڈم میں سب سے پہلے تو جو تبدیلیاں آئیں نیل کی سگڑنے اور سیلابی ریلے کی وجہ سے جو زمین کی زرخیزی تھی وہ ختم ہوئی یا بڑی حد تک معدوم ہوئی، تو اس وجہ سے گلوبل وارمنگ کے افیکٹ کے تحت، کیونکہ انہوں نے بہت سارے جنگلات کاٹ دیے، تو زمین کے اندر سے جو پانی کا بہاؤ ہے وہ زرخیز زمین بھی لے جاتا رہا. یہ 2000 سال کے. تو اس وقت کے جو دوبارہ سے ریوائول ہوا وہاں کے جیسے فرعون یا فرعون کا، تو ان میں رامسس II بھی آتا ہے، اور رامسس II اسی فرعون کا نام ہے جس کا نام قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور حضرت موسیٰ کے ادوار کا بھی وہ ایونٹ ہے. تو اس کی جو بڑی وینچر تھی وہ اس جگہ پہ، یعنی جہاں پہ انٹرکورس تھا اس فلسطین کے علاقے سے تھوڑا سا پہلے، یہاں پہ ایک انہوں نے بڑی مین اپنی پہلی فائٹ اس نے کی، اور اس فائٹ کے بعد وہ واپس آیا. تو اس کا مطلب اس ایک سلائیڈ میں آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک کنگڈم یہاں پہ ایجپٹ کی تھی، اور ایک ہی تہذیب یہاں پہ ہیٹیز کی وجود میں آئی. ہیٹیز کا ذکر ہم آگے کرتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی اس تصویر میں. یہ تصویر ایک آمون نام کے ان کے ایک دیوتا کی ہے، یعنی جو پرانے دیوتا جن کا نام آئسس یا کچھ اور جو میں نے نام آپ سے شیئر کیے تھے پچھلی ویڈیوز میں، ان دیوتاؤں کا کردار کم کر کے غیر معروف دیوتا کو زیادہ بڑھایا گیا. یعنی مصر کی تہذیب میں جو دیوی دیوتا ہیں وہ ہمیشہ پیسو رہے، اور کنگڈم میں کنگ نے یا رولر نے اپنے مرضی کے تمام احکامات چلانے کے لیے ایک میسج کنوینگ لکھا کہ یہ آرڈر آف دا گاڈ یا ڈیٹی ہے، اور اس کو ہم اس طرح سے فالو کریں گے. تو یہ آمون کے نام سے اس نے انٹروڈیوس کیا. یہ رامسس II کا وہ سٹائل، یعنی کہ جو ہارسز کی ڈومیسٹیکیشن ہے اور ویلز کی انوینشن ہے، اس نے ایک بہت بڑا ریولوشن پیدا کیا 2000 قبل از مسیح میں. اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ٹیریٹوریل ڈومیننس کا کانسیپٹ اور ایک سینٹرل ہیرارکی کو جو ہے وہ ہمارے وجود میں لایا. اسی طریقے سے بہت سی ہالی ووڈ موویز میں ہم نے یہ امیجز دیکھے. سو بیسیکلی یہ جو امیجز ہیں یہ رامسس II کے اور اس کی وائف اور پلس آمون،
اس کے امیجز ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے انہوں نے مجسمے بنائے تھے، اور ایکچولی جو انڈیکیشنز ہیں دے آر فیسنگ دا سن ایز ویل ایز نیل ریور. سو دے portrayed themselves that they are the guardians of نیل ریور فلو، اور یہ پریڈکٹ کرتے تھے کہ اس سے ہم کتنا کلٹیویشن اس سال یا آنے والے سالوں میں لے سکتے ہیں، تو اس حساب سے ہم اس پہ ٹیکسیشن کا نظام اپنی عوام پہ ڈالیں گے. تو یہ سسٹم انسان کسی حد تک بنا رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو ایک دیوتا کی ضرورت پڑی، اور اس نے وہ دیوتا آمون کے نام سے بنایا. ہی واز کوائٹ فیوریس گائے. اس کے بعد ہیٹیز اسٹیٹ جو ایجپٹ کے ساتھ نیبرنگ علاقے میں مشتمل تھی، یہ لوگ بھی خانہ بدوش تھے. سو ان کے بارے میں تاریخ میں بہت بڑی کوئی واقعات یا بدوباش کا لائف سٹائل وہ آپ کو اتنا کلیئر نہیں ملے گا. ہیٹیز کی سلطنت کی جو انڈیکیشن ہے وہ ان کے بڑے بڑے شیروں کے ماڈل جو انہوں نے بنائے وہ ہیں. اب دیکھیے جو گرین ریجن جس جگہ پہ ختم ہو رہا ہے، یہ جگہ جہاں پہ کرسر ہے، یہ ایجپٹ کا علاقہ ہے، اور ایجپٹ کے ساتھ جو نیبرنگ باؤنڈریز ہیں وہ یہ جہاں تک کرسر کیا ہے، یہ ہیٹیز کی اسٹیٹ تھی. یہ یعنی کہ وہ 4 اسٹیٹس جو 2000 سال قبل از مسیح سے 1200 قبل از مسیح تک مارز وجود میں رہیں، ان میں یہ ہیٹیز کی اسٹیٹ ایک بڑا نام رکھتی ہے. اور اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن تو معلوم نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ جو ایجپشنز نے ریکارڈ میکنگ کی اور اس کے بارے میں چیز ہوئی. لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ لیونٹ، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ لیونٹ کوسٹل ایریا جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریڈ یورپ کے ساتھ بہت جلدی سٹارٹ ہو گئی، کیونکہ یورپ میں آپ کو یہ گریس کا جزیرے نظر آ رہے ہیں. تو جزیروں کی جو ٹریڈنگ تھی، کیونکہ جزیروں کے اندر تو ایسا کوئی ایگریکلچر یا فوڈ کا رچ سورس نہیں تھا، تو ان کی جو کوسٹل ایریا سے انٹریکشن ہے وہ اسی جگہ سے زیادہ ہوئی. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تہذیبیں ساحلی علاقوں میں یا سمندر یا دریا کے کنارے سے ایوالو ہونا زیادہ جلد شروع ہوتی. سو اس دور کے اندر بھی ان کا یہی سٹائل، یہ اس طرح کی سلیبس جن میں ڈیزائن بنے ہوئے ہیں کہ ہارس ہے، ایک ڈائیور ہے، اور ایک بندہ آرچری کرتا ہوا انویٹ کرتا ہوا لوگوں کو مارتا ہوا جگہ پہ قبضے کرتا ہے. And these Hittites were also famous for their music, for their love of music. So they are playing various instruments as predicted in this slab. And this big line was present in Assyria as a model. کہ یہ جو ہے ہیٹی اسٹیٹ کی ٹیریٹوریل باؤنڈری کا کانسیپٹ یا سبمیشن ٹو دا کانسیپٹ ہے کہ جی بریو لوگ ہیں. نیکسٹ جو ہم بات کریں گے جس تہذیب کے بارے میں، اس کا نام ایرانین پلیٹو کے ساتھ ہے. ایرانین پلیٹو کے ساتھ جو تہذیب مارز وجود میں آئی وہ ایلم، اینشن، اوان، یہ مین سٹیز کے نام ہیں جو کہ یہاں پہ تھے. اور اس کے اوپر آپ نے اکثر نام سنا ہوگا سمیرین یا بیبلونیا. اور یہ بیبلون سٹی کا نیپور اور یہ وہ شہر ہیں جو قدیم ایک تاریخ رکھتے ہیں. اور کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کا شاید یہ مسکن تھا. اور یہ جگہ عراق کا حصہ ہے. درائے کے بعد درائے فرات اور یوفرات یعنی دجلہ اور یہ جو دریا ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کے علاقے میں ایرانی پلیٹو میں جو لوگ آباد ہوئے وہ بیسیکلی خانہ بدوش بھی تھے، جو ادھر جو اوپر ماؤنٹین ایریا زرگوس ماؤنٹینز کے علاقے، یعنی زرگوس ماؤنٹین تقریباً اس طرف کا ایریا بنتا ہے. تو زرگوس ماؤنٹینز کے ساتھ ساتھ جو لینڈ تھا، ہلی لینڈ، اس سے یہ موسم کی شدت کی وجہ سے یا پاسچرز کے ختم ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ان شہروں کا رخ کیا انہوں نے. اور نیپور، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک بستی جس کے آپ مقامی نہ ہوں، آپ اس وقت کے دور میں کمپٹیشن آف فوڈ اینڈ ریسورسز کے لیے آئیں، تو یو ول بی کنسیڈرڈ ایز انویڈر ان دا لٹریچر. اینڈ دیز آر دا ٹولس وچ دے آر فیمس فار. سو انہوں نے کاپر کے یا جو براؤنز ہے اس کے بنائے ہوئے کچھ یوٹینسلز وہاں سے ملے ہیں، اور اس طرح کی شیپس ملی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ انڈس کی سٹیمپس ملی ہیں. انڈس کے سٹیمپس کا پاپولر انڈیکیشن بل کا سائن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ رائٹنگ اسکرپٹس ہیں تو اور کوائنس. اس کا مطلب ہے کہ جو ٹریڈنگ ہے وہ انڈس اور ایرانین پلیٹو کے اندر ایک کافی زمانہ قدیم سے جاری ہے. اور یہ تقریباً انٹرسٹنگ بات ہوگی آپ لوگوں کی
کہ لیبیا کے سی پیک کے روٹ کے اندر بھی یہ ریجنس کو انوالو کرنا بیسیکلی ایک ریوائول ہے اسی ٹریڈنگ سسٹم کا. اب آتے ہیں چوتھی اور امپورٹنٹ ریاست کی طرف جس کا نام میسوپوٹیمیا ہے. میسوپوٹیمیا جو ریاست مارز وجود میں آئی یہ وہی لیونٹ کریسنٹ جو اسرائیل اور لیبنان اور سیریا ان کے ساتھ ساتھ ملنے والی, لیکن یہ اس کے ساتھ کا یہ علاقہ یعنی جو گرینش رستہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور نیپور, یہ وہ علاقہ میسوپوٹیمیا. سو میسوپوٹیمیا جو تھا اس علاقے کا ایک میں ریاست تھی. اس ریاست کے اندر ایک یہ علاقہ کبھی اپنے ٹیریٹوری سے اگر گھٹ گیا تو اسی کا نام بیبلیون یا بیبلونیا ہے. اور یہاں پہ جو چیزیں ملی, ٹوائز ملے, وہ دے ور ویری انٹرسٹنگ ٹو نو کہ دی پیپل لیونگ ان دس ریجن نو اباؤٹ ایگریکلچر, جیسے آپ نے یہ دیکھا. اور یہاں پہ یہ مین ڈریون کرتے تھے, ناٹ آکس ڈریون یا ہارس ڈریون, مین ڈریون کے لوگ یہاں سے پکڑ کے تو اس کو لینڈ کو پلوئنگ کے لیے یا ایگریکلچر کے لیے یہ یوز کرتے تھے. اور یہ دیز آر دا کارڈس فار یوز فار ٹرانسپورٹیشن آف ریسورسز اینڈ انڈیویجولس ٹو. اور یہ جو پوٹری ملی ہے, پوٹری کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے ان برتنوں کے اندر. ایک جو وسعت نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ کیا اس علاقے کی ڈیکوریشن کا انداز تھا, ان کو سٹوریج کا کیا کانسیپٹ تھا, ان کو راؤنڈ سرکل کر کے چیزیں بنانے کا اور کوالٹی کو امپروو کرنے کا کیا انٹینٹ تھا. سو میسوپوٹیمیا یا بیبلونیا کی سیاست جو بنی اس جگہ پہ یعنی عراق اور ایران کے سمرج میں, یہ ایک بڑی خوبصورت اور تہذیبی ارتقاء کی بڑی اچھی مثالیں قائم ہوئی. اس کے ساتھ ہی ان جگہوں پر جو بڑی مین سیلینٹ کام ہوئے وہ یہ کہ ان لوگوں نے دریاؤں کے ساتھ رہتے ہوئے دریاؤں کے اوپر بند باندھنے کا عمل سیکھا. سو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ فصلوں کی کاشت بھی کر رہے ہیں, مچھلیاں بھی پکڑ رہے ہیں اور سوئمنگ کرنا بھی جان رہے ہیں. سو ایک ہی سلیب میں انہوں نے 3 انفارمیشنز شیئر کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ آشنا تھے میتھمیٹیکل ٹرمز اور مختلف ڈیٹیلنگ کے روایات سے. They also know about the Sumerian kings and these people do know about the art of weaving, یعنی کہ انہیں کپڑا بننا یا کاٹن کے ساتھ چیزیں بنانا بھی آتا تھا. انڈس کی سویلائزیشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم نے بات کی تھی کہ جو موسٹ حیران کن بات ہے اس کے بارے میں, ونڈرفل تھنگ, وہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو موہنجو داڑو اور ہرپا خاصے دور ہیں, سائیوال اور سندھ کے اندر موجود موہنجو داڑو کے اندر اس وقت بھی فاصلہ ہے, لیکن اس دور کے حساب سے اگر آپ اس کو امیجن کریں تو یہ ایک خاصا مشکل سفر ہوگا کسی بھی آدمی کے لیے. کنونشنل آن فٹ ٹریول یا اویلیبل ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملس کے اوپر رائڈنگ کر کے آپ اگر سوار ہوتے ہیں. تو انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ یہ تمام کے تمام جو وہاں پہ موجود کنسٹرکشن ہے اس میں استعمال ہونے والی برکس کا سائز نہ صرف سائز بلکہ ویٹ بھی ایک جیسا تھا. اس تہذیب میں میسوپوٹیمیا کی ریاست کے اندر برکس مڈ کی بنی ہوئی ہیں, سائز ویری کرتا ہے مگر جو کوالٹی ہے وہ دیٹ از اے بٹ لوور دین the Indus civilization. That means that the art of housing is more commendable or more established in Indus civilization as compared to these Mesopotamian structures which we are showing. Now comes a very interesting story about the Gilgamesh, and this is the story which is believed to be the most ancient recorded or known history so far. And so it's a myth basically, اور کہ یہ ایک پوئم کی شکل میں ایوالو ہونے والی اسٹوری ہے وچ واز اسپریڈ ان فارم آف ورڈ آف ماؤتھ. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹرائے ہسٹری سے بھی پہلے کی یہ کہانی ہے. سو وٹ یو آر لکنگ رائٹ ناؤ is Gilgamesh. So he was like considered as a semi-god or heroic character who was brave enough and who was basically a progeny of a deity and the man cross. And then somehow later on he was so brave that he established his own rule in the world and the people were very happy with it. But
ایک ڈیمن آیا اور اس کو پھر جو دیوی دیوتا تھے انہوں نے اس کے لیے ایک اس کا دوست بھیجا، اس کا نام ایکھیدو تھا۔ یہ کہانی کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے لٹریچر کے اندر مل جائے گی. سو آئی ایم ویری بریفلی رشنگ تھرو اٹ. سو گلگمش اس کا ایک دوست ہے کھیدو، اور دے کلیکٹیولی مرڈرڈ ڈیمن. ڈیمن کا اسٹرکچر اس طرح کا وہ پورٹرے کر رہے تھے. یہ ایرانین سویلائزیشن کے اندر ہونے والا ایک واقعہ. اس کے بعد ایک لو ڈیٹی فال ان لو ود دس گلگمش بٹ ہی واز ناٹ انٹرسٹڈ ان دس deity. So this deity sent bull to revenge for her insult. اور اس ریونج کے چکر میں ایکھیدو نے کل کر دیا اس بل کو. یعنی the friend of Gilgamesh killed this enemy sent by the ex-lover of Gilgamesh. As a return یا as a punishment ایکھیدو died. اور جب وہ مرا تو اس کی موت کے بعد he was very upset, Gilgamesh, and he wanted to find out the reason of death and what is the purpose of life. So that was the foremost question in his mind. He traveled to the distant lands to find the answer why people die. اور اس کی ملاقات ہوئی ایک یوٹوفنیا سے. یہ ایک کریکٹر ہے جو کہ ایک شپ میں رہتا ہے، اور اس شپ میں وہ کہتا ہے کہ ہی پٹ اے کنڈیشن ٹو گلگمش کہ تو میری 2 شرطیں مانو، 6 دن 6 راتیں جاگو، اور 6 دن 6 راتیں جاگ کے اس پودے کی حفاظت کرو. ہی واز انیبل ٹو ڈو دیٹ، اور اس کی اس ان ایبلٹی کی وجہ سے جو وہ پودا تھا وہ ایک سانپ آگے کھا گیا. Then he returned back with a lesson in this story. And that lesson was being communicated verbally to the civilizations and the people around. The lesson was, that story message was, that being a king is my destiny. Being immortal is not. Encourage hope, as one may not live forever, but should have an impact. یعنی اس گلگمش نے کہا کہ بے شک میری یہ کویسٹ جو آنسر تھا کہ وٹ از دی پرپز آف لائف اینڈ ہاؤ شوڈ وی بلڈ اپ آور لائف، وہ میں سکسیزفل نہیں ہوا کہ میں ساری زندگی زندہ رہ سکتا، مگر مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ انسان کو امید کا جو ہے وہ آسرا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس کو دوسروں کی زندگی میں ایک امپیکٹ یا اثر ڈالنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. سو دیٹ از دا مورل آف دیٹ اسٹوری وچ واز دا اینشنٹ بلیو ٹو بی این اینشنٹ اسٹوری in the history. So thank you very much for your valuable time and attention. Please keep in touch with the channel. Thank you.